اکھیوں آرزو اکھیوں التجاؤں اکھیوں یار تو جو سدن جو صداؤں. سر وکالت آپ کا پیشہ رہی ہے اور آپ نے سینکڑوں مقدمات کی پیروی کی ہوگی اور یقیناً کامیابی بھی ہوتی ہے ناکامی بھی ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں ایک شاعر پہ اس کی تخلیق پہ کتنا اثر کرتی ہیں؟ شاعری کے ساتھ تو وکالت کا کوئی واسطہ نہیں تھا. میں ایک اسپلٹ پرسنالٹی رہا ہوں. جب عدالت میں ہوا کرتا تھا تو بھول جاتا تھا کہ میں شاعر ہوں. جب عدالت سے باہر ہوا کرتا تھا تو بھول جاتا تھا کہ میں وکیل ہوں. تو اسی طرح یہ دونوں باتوں سے میری نبھ سکی، شاعری سے بھی اور وکالت سے بھی. لیکن اسی دور میں نے یہ سمجھا کہ باقی زندگی وکالت میں ضائع نہ کروں. وکلا کو بریف جو ہوتے ہیں اپنے ساتھ ہوا کرتے ہیں، کورٹ میں گر جاتے ہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ اور سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ موت کیلنڈر دیکھ کے نہیں آتا، کوئی اپائنٹمنٹ رکھ کے نہیں آتا. جی. اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ شاعری میں پیسہ نہیں ہے، پیسے میں شاعری نہیں. واہ. تو میں گوشہ گزار نشین ہو گیا اور میرا جو نصب العین تھا اور مقصد حیات تھا اس کو اپنے منطقی نتیجے پہ پہنچانے میں باقی عمر صرف کرنا چاہتا ہوں. سر آپ کی شاعری میں مختلف رجحانات اپنے اپنے ادوار کی عکاسی کرتے ہیں، تو آپ خود کو کتنا کامیاب سمجھتے ہیں کسی دور کو منعکس کرنے میں؟ ایک شاعر ادیب جو ہے وہ اپنے ماحول کی عکاسی تو کرتا ہے، جی. لیکن اس کی شاعری ادب میں اگر کوئی پیرینل ویلیوز نہیں ہے تو وہ اس دور کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. شیکسپیئر اگر فقط ایلیزابیتھن لنڈن کے متعلق لکھتا ہے یا اس کا بیک گراؤنڈ کرتا تو اس کے سارے ڈرامے جو ہیں وہ ایک امپیریلسٹ کیمپین کی طرح نظر آتے. جی. اس نے پیرینل ویلیوز جو دیے ہیں، جو ایک ابدی حقیقتوں کا بیان کیا ہے، ان کو پائیداری ہے. باقی چیزیں تو دنیا کی ناپائیدار ہیں. میں ہندوستان میں ساہتیہ اکیڈمی میں گیا تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی دیوناگری اسکرپٹ تو میں نہیں جانتا، آپ اردو اسکرپٹ میں جو کتابیں چھاپی ہیں وہ آپ دکھائیں. انہوں نے مجھے چک بست کی ایک مجموعہ کلام دیا. چک بست ہندوستان کا اردو میں سب سے بڑا قوم پرست شاعر تھا اور کانگریس کے ساتھ وابستہ تھا. جی. تو جب میں نے وہ کتاب لی تو میرے دوست نے بتایا کہ 10,000 اس کی کاپیاں چھپی ہیں، آپ 10ویں آدمی ہیں جو یہ کتاب خرید کر رہے ہیں. اسی طرح آغا ظفر علی خان مسلم لیگ کا شاعر تھا. اب میں ایک مرتبہ حیدرآباد میں فرسٹ کلاس ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا. جب ٹرین میں دیر ہو گئی تو میں بور ہو کے باہر نکل کے بک اسٹال پہ دیکھنے لگا تو مجھے 3 والیومس نظر آئیں جن پہ بہت مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں. اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس کتاب کی حالت کیوں ہو گئے. آگے جا کے اور میں نے غور سے دیکھا تو اس کا نام وہ آغا ظفر علی خان کا مجموعہ کلام تھا. جی. 3 والیومس میں جی. ظفر علی خان کا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اس کی حالت کیوں ہے اس کتاب کی اس طرح. اس نے کہا کہ بھائی 4 سال سے کوئی ایک والیوم نہیں خرید کر رہا، آپ لے جانا چاہیں تو 1/4 میں آپ کو دے دیں گے. تو ان کی کمٹمنٹ مسلم لیگ کے ساتھ تھی. جی. اچھا، مسلم لیگ زیادہ تر تقسیم کے بعد وہ بےمانی ہو گئے جس طرح چک بست جو ہے ہندوستان میں بےمانی ہو گئی. تو یہ ماحول کی عکاسی، شاعر کی کمٹمنٹ، یہ عارضی چیزیں ہیں جب تک کہ وہ ایک مستقل اقدار کو پروجیکٹ نہیں کرتا اپنی شاعری. آپ کی شاعری میں سیاسیات بھی ہے، انقلاب بھی ہے، رومانٹسزم بھی ہے، تو آپ کو اپنا کون سا اینگل زیادہ پاورفل نظر آتا ہے؟
نہیں پاورفل تو ابھی جو ایسے جو ابھی شاعری کر رہا ہوں وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، لیکن ادوار تو مختلف ہوا کرتے ہیں نا شاعری میں. آپ دیکھیں علامہ اقبال کا بانگ درا جو ہے اس میں میرا وطن وہی ہے، نعش والا ہمالا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، مارکس کے متعلق لکھا ہے نیست پیغامبر والے در بغل دارت کتاب. اب اس قسم کی میرا وطن وہی ہے ایسی شاعری بھی ابھی بانگ درا میں ہے جب جو نیو ایڈیشنس چھپ رہی ہیں. جی اس کے بعد تو اس کے نظریات اس کے خیالات جو ہیں وہ بالکل بدل گئے. جس شخص نے لکھا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس نے لکھا کہ مسلم ہے ہم، ایک مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو اس طرح زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں جس میں شعراء کے خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز جو پائندہ ہے وہ کچھ ویلیوز ہیں. اگر ان کو اظہار خیال میں لائے شاعر تو اس کی شاعری کو پائندگی مل سکتی ہے.